گیا. کیا کہہ رہا ہوں. تو خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر. پہلے تو آپ بتائیں آپ کی کون سی فیوریٹ ٹیم ہے یہ پاکستان سپر لیگ میں؟ دیکھیے میری فیوریٹ ٹیم جو ہے جس میں بابر اعظم ہوگا میری تو وہ. اچھا آل رائٹ اوکے. سو میں تو پشاور زلمی کے ساتھ ہوں. صحیح. اور اچھا میچ انہوں نے کل جیتا ہے ابھی ریسنٹلی. میں امید کرتا ہوں کہ بابر بھی بہت جلد فارم میں واپس آئیں گے. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو جو آن پیپر بھی بہت اسٹرانگ ٹیم ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پرفارم بھی وہ بہت زبردست کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو دو بیسٹ ٹیمز ہوں گی وہ اسلام آباد یونائٹیڈ لاہور قلندر یا پھر پشاور زلمی, ان تینوں میں سے دو نے فائنل میں آنا ہے. یعنی ہم نہ ہی سمجھے کراچی کنگز والا آپ کی طرف سے ہمیں نہ ہی ہے مطلب. نہیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جمہوریت ہے سب کو اپنی رائے کی آزادی ہے. آپ اسٹیڈیم جائیں گے کل؟ نہیں کل میری شوٹنگ ہے. کل زلمی کا میچ ہے کراچی سے. ہم وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ویسے آپ کے خیال میں بابر اعظم کیوں اس وقت پرفارم نہیں کر پا رہے؟ بیڈ پیچ ہوتا ہے پلیئر میں, وہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اور بھی مسئلہ وہ کیا؟ وہ ایکچولی تھوڑا سا بندہ پریشر میں آ جاتا ہے. آل رائٹ. ایک تھوڑا پریشر ہے تو وہ جس دن پریشر ریلیز ہوگا تو اس دن بابر جو ہے اپنی فارم میں واپس آ جائے گا. آپ نے کرکٹ کی بات کی, کامرا میں نے بتایا کہ ہم نے آپ کی بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ جناب عصر حاضر کی جو کرکٹ اس کی تباہی کا ذمہ دار آپ شاہد آفریدی صاحب کو سمجھتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ, لیکن اس میں خالی مجھے ایک کلیریفیکیشن دے کہ اس میں دیٹ انڈیویجول از ٹو بی بلیمڈ یا لوگ یا پیپل آر ٹو بی بلیمڈ. وہ تو کہے گا میرا اپنا اسٹائل ہے کھیلنے کا بھائی, میں نے تھوڑی کیسے مجھے فالو کریں. میں نے جو وہ جو بات کی تھی کہ اس میں میں شاہد صاحب کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا تھا. میں اسٹائل آف کرکٹ کی تھوڑی سی میں نے بات کی تھی, لیکن وہ بات کسی اور طرف چلے گئی. تو میں اب بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ جو کرکٹ جو ہے نا وہ مائنڈ کا اور اسکل کا گیم ہے. یہ طاقت کی گیم نہیں ہے. یہ صرف بلہ گھمانا نہیں ہے, کب بلہ گھمانا ہے, کس وقت گھمانا ہے, کس سچویشن پہ گھمانا ہے, روکنا ہے, تو یہ سب کچھ کرکٹ ہے. لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلہ زور سے گھماتا ہے زیادہ چھکے مارتا ہے ہم اسی کو اچھا پلیئر. ان کی جو اسٹار ویلیو بن گئی تو ہر نوجوان نے چاہا کہ اس کو فالو کریں, بٹ ان ہز ڈیفینس وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دس از مائی اسٹائل آف پلئنگ کرکٹ. اگر میں یہ نہیں کروں گا, میں نہ تیتر رہوں گا نہ بٹیر رہوں گا, تو مجھے اپنے اسٹائل پہ رہنا ہے. باقی جس نے فالو کرنا ہے کرے, نہیں کرنا نہیں کرے. دیکھیے میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم نے عمران خان پروڈیوس کیا اور عمران خان کے بعد ایک فاسٹ بالر کی ایک لائن نظر آئی جنہوں نے عمران خان کو فالو کیا. صحیح ہے. اب انڈیا نے گواسکر پیدا کیا, اس کے بعد تندولکر آئے اور ان کا بلہ ہو گیا سیدھا اسٹریٹ کھیلنا شروع کر دیا, کھیلا تو وہ بڑے بیٹسمین آتے جا رہے ہیں. تو میرا بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹنگ جو ہے جو ڈاؤن جا رہی ہے اس کی جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں اس پہ ذرا کام کیا جائے تو ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو یعنی کہ اگر بیس اچھی بنانے کی بات کریں. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. سر یہ تو بتائیں کاشف بھائی پلیز, اس سے پہلے کہ ہم کچھ معصومانہ سوالات ذرا کریں, ابھی وہ حال ہی میں جاوید کوٹو صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. آپ تو ان سے بہت کلوز تھے, کچھ قریب ترین انڈسٹری کے لوگوں میں سے آپ تھے, اور ان کا یہ شکوہ رہا جو آپ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا کہ ان کے علاج وغیرہ کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کی گئی. مجھے یہ زیادہ حاصل رہا کہ میں خود جب عمر شریف صاحب کا جو آخری وقت تھا تو میں تھا, لیکن آپ نے سنا, سوری بیٹا آپ اپنا اوپینین دیجیے گا, ایک اوپینین یہ بھی ہے جو بھی سہیل احمد صاحب نے بھی دیا کہ بھائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یار وہ کہتے کہ وہ اس لاجک سے ایگری نہیں کرتے کہ جناب گورنمنٹ نے علاج کیوں نہیں کرایا فنکار کا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو, کہ بھائی جس طرح کوئی بھی اور فیلڈ ہوتی ہے اس طرح فنکار ہوتا ہے. تو ایز انسینسٹیو ایز اٹ میں ساؤنڈ, بٹ آئی ایم شیور سہیل صاحب کا یہ مطلب نہیں ہوگا, لیکن آپ اوپینین دیجیے گا کہ بھائی مثلا اگر کوئی بینکر اگر بیمار ہو جاتا ہے تو سرکار تو نہیں اس کا علاج کراتی. تو وہ کہتے ہیں یار یہ مت کہو کہ پیسے کمانے کے لیے میں اداکار بنا تھا, پیسے کمانے کے بنے تھے تو انارکلی میں دکان کھول لو گے. تو گورنمنٹ کو بلیم کرنا اس معاملے میں صحیح نہیں ہے. واٹس یور اوپینین؟ دیکھیے کوڈو صاحب کا جو معاملہ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی کوڈو صاحب کا اللہ بخشے ان کا ایشو جو ٹھیک ہے, مالی حالات سب کے ہوتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. 14 سال سے وہ بیمار تھے, یعنی کہ 14 سال سے 14 ایئرس, یعنی کہ 14 سال سے وہ ذریعہ آمدن جو تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھا, لیکن ان کی زندگی چل رہی تھی. صحیح ہے. اس لیے چل رہی تھی کہ ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے سے پیار کرتے ہیں وہ جو جتنا ہو سکتا ہے اس کا کرتے تھے. لیکن کوڈو صاحب کیا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے کام کروا لیا جائے. ان کا جو گلہ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کا پروگرام ہے ہوشیاریاں, اس طرح بے پناہ پروگرام آتے ہیں جس میں بیٹھ کے کامیڈی ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اب مینٹلی طور پہ ابھی بھی میرے میں انرجی ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ان کا گلہ یہ تھا کہ مجھ سے کام کروا لیا جائے. تو کہا جاتا ہے ایک طریقے سے اپنی انڈسٹری سے, اپنے ہم عصر لوگوں سے گلہ زیادہ تھا. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوڈو صاحب بنا علاج کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا علاج جو ہے, اب میں آپ کو آف ایئر ان کا وہ میسج ضرور سناؤں گا, آپ ضرور سنیے گا کہ
کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہیں. اچھا. لیکن یہ بیماری یہ یعنی کہ 5:17 پہ مجھے یہ میسج آیا اور 10 بجے ان کا انتقال ہے. میں اپنی بھتیجی کی شادی پہ تھا اس لیے میں وہ لیٹ, اپنی موت سے 4.5 گھنٹے پہلے. 4.5 گھنٹے پہلے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں, انہوں نے مجھ سے میری بڑی خدمت کی ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, مجھے کسی ہسپتال میں داخل کرا دو, میں مطمئن اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اور 10 بجے وہ انتقال کر گئے. تو یہ کہنا کہ جی کوڈو صاحب کو علاج نہیں ملا, یہ غلط ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو اس کو کوڈو صاحب جنرلی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے یا یہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کام؟ بات ہے وسیم کی کہانی صرف کوڈو صاحب کی تو نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اپنے ہیروز کا اس طریقے سے خیال رکھا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ سپورٹس کے کتنے لوگ ہوں گے, کوئی اولمپک کھیلا ہوا ہے, کسی نے میڈل جیتا ہوا ہے, آج وہ بھی گمنام زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. اور یہ صرف ایک کوڈو صاحب کی کہانی نہیں ہے, اور بھی بہت سے ہیروز ہیں اور اب بھی ہیں جو زندہ ہیں, ان کا خیال کرنا ہے.